الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی چند باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے حضرت نے آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ میں حالانکہ حضرت کی شخصیت سے واقف تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جو ہماری آپ کی زبان میں کہا جاتا نا کوزے میں سمندر آ گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ گھنٹوں تقریر کر دیتے ہیں لیکن معاف ضمیر ادا نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ شخصیات الحمدللہ ہمارے درمیان اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو چند بامقصد جملے بول دیتے ہیں تو قوم کو پورا مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چند منٹ کے اندر جو تقریر لوگ گھنٹوں کرتے تو شاید اتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھ میں نہیں آتی، 2-4 منٹ کے اندر جو مین قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، جو مفہوم تھا، جو حدیثیں تھیں، جو اس کا خلاصہ تھا، چند جملوں میں ہمارے آپ کے سامنے ایک مستقل جو عنوان ہے زکوٰۃ کا مذہب اسلام میں، وہ آپ کے اور ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اور مجھے یقین ہے اتنا سادہ لب و لہجے میں کہ ہر عام و خاص کو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ آپ کو؟ حضرت کے لیے دعا کریں آپ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دیکھیے ہمارا اپنا مزاج ہے، ہم لوگ جو ہے قدر کرنے والے لوگ ہیں، حسد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے حضرت آئیں گے وہی اچھی تقریر کریں گے۔ ہمارے اپنے علاقے میں بھی بہت سارے لالو گوہر موجود ہیں جن کو دیکھنے کی ہماری نظر جو ہے کبھی کوشش نہیں کرتی ہے، ورنہ ہمارے اپنے درمیان اتنے اچھے اچھے شعراء، علماء، خطبہ موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو باہر کے مہمانوں کی طرح دل کھول کر کشادہ قلبی کے ساتھ وقت دینے لگیں تو وہ بھی یقین جانیے مسلک اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا کام کریں گے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو یوں ہی ہیں علاقے کے ہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے محفل کے ابتدا میں علاقے کے لوگ جب شعرا یا خطبہ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو ہماری قوم کے لوگ آ کر نہیں بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی تو یوں ہی لوکل لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لوکل لوگ پڑھ رہے ہیں، جملہ یہی کہتے ہیں نا، لوکل لوگ کون ہوتے ہیں؟ حضور کا کوئی دیوانہ لوکل نہیں ہوتا ہے، حضور کا کوئی عاشق لوکل نہیں ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھنے والا کوئی لوکل نہیں ہوتا ہے، حدیث پڑھنے والا کوئی لوکل نہیں ہوتا ہے، ہدایت کے بخشش کے اشعار سنانے والا کوئی لوکل نہیں ہوتا ہے۔ جس کی زبان پر یہ جملے ہوں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا،
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جن کی زبان پر امام اہل سنت کے یہ اشعار موجود ہوں، آپ کہہ رہے ہو لوکل لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اپنی نظر چیک کرانے کے لیے، کہ نظر کمزور ہے، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ یقین جانیے میں تھوڑی سی تلخ باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں آپ سے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور آپ کو اچھی نہیں بھی لگیں گی تو میرا کیا کر لیں گے آپ، لیکن میں چاپلوسی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ پمپلز ہیں تو آئینہ وہی دکھاتا ہے، آپ گورے ہیں تو آئینہ گورا دکھائے گا، آپ کالے ہیں تو آئینہ کالا دکھائے گا۔ یہ افسوسناک صورتحال موجودہ دور میں ہے کہ میری قوم کو تعریف سننے کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے حق نہیں دیکھ رہی ہے میری قوم، حق بیانی نہیں ہو رہی ہے میری قوم کی طرف سے۔ آج ضرورت ہے علماء کی کہ علماء لوگوں کے سامنے آ کے حق بیانی کریں، یہ نہ سوچیں کون برا مانتا ہے، یہ سوچیں میرے رب کی مرضی کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے جو ممبر ہے نا مسجد کے اندر، یا یہ ممبر یہاں، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ممبر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ جلسے میں کہہ دیا تھا تو کافی سارے ہمارے اسٹاف کے لوگ ناراض ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے آپ سے کب کہا؟ اتنے سارے 50 لوگوں میں یہ بات آپ نے اپنے ہی اوپر کیوں لی؟ اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے، آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے ایک عام بات مطلقاً بات کی ہے، اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، میں نے مقید کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی قید نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی کون ہے، میں نے مطلق بات کہی کہ آج موجودہ دور میں چاہے وہ مسجد کا ممبر ہو یا ہمارے جلسے کا ممبر ہو، حق ادا نہیں ہو رہا ہے جس طرح حق ادا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں ممبر کا حق ادا ہوتا تھا وہ دور علامہ ارشد القادری کا دور تھا، وہ مفتی اعظم کا دور تھا، وہ امام اعظم کا دور تھا، وہ امام اہل سنت کا دور تھا، حضور حافظ ملت کا دور تھا، آخری زمانے تک میرے تاج الشریعہ کا دور تھا۔ جس مرد قلندر نے جوانوں کو ڈائریکشن دیا اور اپنے جوانوں سے کہا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جس ذات کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے تو ذرا ان کا کردار پر بھی نظر رکھیے، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی، کبھی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، کبھی غلط کو صحیح نہیں کہا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ آپ جان رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہ جلسے جب سے رسم بن گئے تب سے ہمارے ان جلسوں کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو کسی زمانے میں فائدہ ہوتا تھا۔ جب سے ہمارے یہ جلسے رسم بن گئے، آپ کو معلوم ہے جلسے ہمارے ہاں آج کس طرح کے ہوتے ہیں؟ میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں، میں آپ کو ایک بات شروع میں بتا دوں، میں یہ بات کسی ناراضگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں ناراض ہوں نہ ہی غصے میں ہوں، چونکہ آپ میرے اپنے ہیں اور آپ نے مجھے بلایا اتنی دور سے راجستھان سے کچھ دین کا پیغام سننے کے لیے، تو میں جو حق ہے وہ آپ کے سامنے بول کر جاؤں گا، چاہے آپ برا مان جائیں یا دوبارہ مجھے نہ بلائیے گا، لیکن جو حق بات ہے وہ آپ کے سامنے ضرور کہی جائے گی۔ مجھے تقریباً 1 بج رہا ہے رات کا، 3 گھنٹے سے بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ممبر پہ لے جا کے بیان کا موقع دیں گے۔ کتنی دیر سے؟ 3 گھنٹے سے۔ یہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے، تقریر سننے سنانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے
حسن بھائی موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑی خوبصورت نظامت کرتے ہیں۔ نظامت کرنے والے کو بار بار آپ کو جگانا پڑتا ہے، یعنی آج کے زمانے میں نظامت کا مطلب ہو گیا قوم کو جگانے کا کام کرنا، یہی مطلب ہے۔ ورنہ نظامت کا مطلب صرف اتنا ہوتا تھا کہ آنے والے مہمان کا چند لفظوں میں انٹروڈکشن کرا دینا کہ آنے والی ذات کیا ہے، شخصیت کیا ہے، ان کی دینی خدمات کیا ہیں۔ وہ تو یہ کرتے ہی ہیں، لیکن ہماری قوم نیچے بیٹھ کر سو رہی ہوتی ہے، ان کو جگانا بھی پڑتا ہے۔ یہ علماء زبردستی نہیں کہتے ہیں انہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہیے، باپ کے نام پہ سبحان اللہ کہیے تو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ زبردستی آپ کو جگاتے ہیں کہ آنے والا مہمان اتنی دور سے آیا ہے تو اس کی چند قیمتی باتیں سن لیجئے۔ آدھے لوگ رات کے 1 بجے جلسے میں سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا حاصل کیا؟ 2 مہینے آپ نے چندہ کیا پوری قوم میں جلسے کے لیے کہ نہیں صاحب فلاں مہمان ہمارے اتنے دور سے آنے، ان کے ذریعے ہمیں کچھ دین کا پیغام آپ کو سنانا ہے۔ لیکن اس مہمان کے آ جانے کے بعد میں کیا واقعی وہ اس لیول کا پیغام آپ کو سنا پاتا ہے جیسا سنانے کا حق ہے؟ نہیں۔ آپ رات کو موقع دیتے ہیں 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، جب تک کہ آدھی سے زیادہ ہماری عوام اٹھ کے چلی جاتی ہے انتظار میں، جو بیٹھے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس اب وہ گھڑی دیکھتے ہیں ان کی تقریر کب ختم ہو، صلاۃ و سلام ہو اور ہم گھر واپس جائیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگے، معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں تو اس لیے میں یہ دل کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اور آپ پہ طنز نہیں کر رہا ہوں بلکہ اگلے جلسے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ اگلی بار جب جلسہ کریں تو بیٹھ کر تمام نوجوان بزرگ اس کا پورا شیڈول تیار کریں کہ آنے والے مہمان کو کوئی بھی ہو، چاہے علاقے کا ہو یا باہر کا ہو، کم سے کم بیان کا جو وقت رہے گا 10 ساڑھے 10 بجے بیان کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں پوری دنیا کے اندر رات میں جلسے کہیں بھی نہیں ہوتے، پوری دنیا میں کہیں رات میں جلسے نہیں ہوتے۔ میں تقریباً 6 سال جامعہ ازہر شریف مصر میں رہا ہوں۔ میں نے مکہ شریف دیکھا، مدینہ دیکھا، کویت دیکھا، جارڈن دیکھا، مصر دیکھا۔ دنیا کے کسی خطے میں رات کے اس پہر میں جلسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن بنایا گیا روزی کی تلاش کے لیے، رات بنائی گئی آرام کے لیے۔ تو رات کو سونا یہ ہماری فطرت میں داخل ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ سونا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ کسی کو اگر یہاں جلسے میں نیند آ رہی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، سونا رات کو ہماری فطرت میں داخل ہے۔ رات خدا کہہ رہا ہے ہم نے رات سونے کے لیے بنائی، رات آرام کے لیے بنائی۔ ہم جلسہ صرف اتنے وقت تک رات میں کر سکتے ہیں عادتاً جتنے وقت تک رات میں لوگ جاگتے ہیں، 11 بجے 12 بجے عادتاً اتنا جاگتے ہیں۔ آپ جلسہ کیجئے، سب شوق سے سنیں گے، لیکن وہی جلسہ آپ لے جائیں گے رات کے 4 بجے تک۔ گاؤں کے بہت سارے ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ارے نہیں صاحب اتنی محنت سے ہم نے 2 مہینے میں چندہ اکٹھا کر کے جلسہ شروع کیا، آپ نے 12 بجے نپٹا دیا۔ آپ نے 12 بجے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نظامت والے سے، شاعر اسلام سے، مسجد کے علاقائی امام سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے 12-1 بجے ختم کر دیا۔ بتائیے اتنی محنت سے جلسہ۔ یاد کیجئے گا جلسے کا مقصد کوئی رسم و رواج نہیں ہے جو آپ کے 4 بجے رات تک دیکھ کر ختم کریں گے۔ جلسہ اگر با مقصد ہو 12 بجے بھی ختم کر دیں گے، پھر بھی جلسے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ پوری رات جاگتے رہیے، باتیں کرتے رہیے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیے، ادھر ادھر مستی مذاق کرتے رہیے، اور مستی مذاق کو چٹکلے بازی ہو جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے اسٹیجوں پر ممبر پہ ہونے لگا ہے، کوئی مقصد نہیں اس چیز کا۔ مزاج بنائیے، تھوڑی دیر مختصر وقت میں اللہ و رسول کا پیغام ہم تک اور ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ جائے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے سماج کا ماحول بہتر ہو۔ یہ جلسے بہت کامیاب۔ میں آپ کو بتاؤں مصر میں کیسا جلسہ ہوتا ہے۔ مصر میں جلسہ ہوتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک، عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور جلسہ کرنے والے کتنے قابل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، جنہوں نے 3 موضوع پر 4 موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہو، 3 بار 4 بار۔
وہاں صرف ایک پوسٹر بن کے مسجد میں لگ جائے گا کہ فلاں پروفیسر فلاں محدث کا بیان نماز عصر کے بعد ہے. ٹھیک ہے، مسجد میں آئے، سب نے نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد کرسی لگی ہوئی ہے، بیٹھے، مائک ان کے سامنے کیا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ختم. 1 گھنٹے کا کسی ایک موضوع پر بیان ہوگا، جسٹ اس کے بعد دعا ہوگی، مغرب کی اذان، نماز، ہو گیا جلسہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلسے کے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ رات کے 4 بجے تک جلسہ کریں گے تبھی پیغام پہنچے گا. یہ وقت اب آپ کے سونے کا ہے، جاگنے کا وقت نہیں ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے، میری قوم کو جب جاگنا چاہیے تو قوم سوتی ہے، اور جب سونا چاہیے تو میری قوم جاگتی ہے. میری قوم کو جاگنا چاہیے تھا، وقت بل پاس ہو گیا، میری قوم سو رہی تھی. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا، میری قوم سو رہی تھی. سی اور NRC کا مسئلہ آیا، میری قوم سو رہی تھی. باضابطہ موب لنچنگ کی گئی کتنے لوگوں کے ساتھ، میری قوم سو رہی تھی. ہماری بہن مسکان کو مہاراشٹر کی سرزمین پر کالج سے باہر نکال دیا گیا، میری قوم سو رہی تھی. کتنے لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، میری قوم سو رہی تھی. اور حیرانی کی بات یہ ہے، جگانے والے جگا رہے تھے مگر قوم کے اندر ایک بندہ جاگنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. ورنہ اس قوم کا حال یہ تھا، جب میری قوم کے لوگ جاگتے تھے تو ان کا حال یہ تھا. ڈاکٹر اقبال سے پوچھو تو بتاتے ہیں اس قوم کا حال کیا تھا. فرماتے ہیں قوم مسلم کا حال یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی آپ کو احساس ہوا اس بات کا؟ یقین جانیے، یہ تو آج ایک بل پاس ہوا ہے، دیکھتے رہیے ہر سال میں، ہر 2-3 مہینے میں ایک بل پاس ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا نہیں کی. آپ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ آپ کر رہے ہیں حسد، ٹانگ کھینچنے کا کام. ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جس قوم کے اندر حسد کو حرام قرار دیا گیا، جس قوم کے دلوں پر باضابطہ غوث اعظم نے محنت کی تربیت کے حوالے سے، جس قوم کے دلوں کو امام غزالی نے دمشق کی سرزمین پر توجہ فرمائی، روحانی توجہ، تاکہ ان کے دل جو کالے ہیں وہ صاف ہو جائیں. حیرانی کی بات یہ ہے آج حال وہی ہے میری قوم کا. یہ ٹانگ کھینچنے والے کون ہیں؟ آپ ذرا کام شروع کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ذرا قدم بڑھا کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ آپ کو کام کرنے دیں گے. آپ چاہے ملت کا کام کر لیجئے، چاہے مسلک کا کام کر لیجئے، ہمارے درمیان اپنے رہنے والے لوگ ہیں جو ٹانگ کھینچنے کا کام کرتے ہیں، کام کرنے نہیں دیں گے آپ کو. اور جان تو کس بنیاد پر؟ آپ کا نام نہ ہو جائے، آپ کا انٹروڈکشن نہ ہو جائے، آپ کی عزت نہ ہو جائے. حد تو یہاں تک ہو گئی، ایک گاؤں میں 2 محلے ہیں تو جلسے تک میں کمپٹیشن ہے، جلسوں میں بھی کمپٹیشن. فلاں نے فلاں خطیب کو بلایا، ہم اس سے زیادہ مشہور خطیب کو بلائیں گے، چاہے کتنا ہی خرچہ ہو جائے. یہ خرچہ آپ کے ابو جان کی جیب سے نہیں جا رہا، یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے جس کو دکھاوے میں آپ لٹا رہے ہیں. کاش آپ کو اتنی عقل آ جاتی. یہ کمائی قوم کے خون پسینے کی لٹانے کے لیے نہیں ہے. آج بھی میری بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے. آؤ میری قوم کے جوانوں، ملت کا درد اپنے سینے میں پیدا کرو اور آج کی تاریخ میں یہ نعرہ لگاؤ، جلسہ بعد میں کیا جائے گا، اس علاقے کے اندر پردے والا کالج پہلے بنایا جائے گا. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا. 3-4 سال کے زمانے میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی. 1000 نہیں کہہ رہا ہوں،
ہزار نہیں کہہ رہا ہوں، کئی لاکھ مرتد جانتے ہیں آپ؟ مرتد کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے دین چھوڑ دیا، جنہوں نے کلمہ چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ دی، جنہوں نے حضور سے رشتہ توڑ دیا، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے اسلام ہٹا دیا، جنہوں نے جا کے کسی غیر مسلم سے شادی کی، رشتہ وہیں جوڑ لیا، سنہرے خواب دکھائے گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عزت کے ساتھ رکھے گا۔ دراصل 1400 سال کے زمانے میں آج تک ہر زمانے میں اسلام کے دشمنوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے ٹارگیٹ کیا کہ مسلمان اور اسلام کو کمزور کر دیا جائے، اور باضابطہ حد تو یہاں تک ہو گئی، بدر کی سرزمین پر ابو جہل، باضابطہ علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے سیرت ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ ابو جہل بدر کی سرزمین پر رمضان کے مہینے میں ناچنے والی عورتیں لے کر آیا تھا، شراب کے مٹکے لے کر آیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ شراب کے مٹکے کیوں ہیں؟ اس نے کہا تھوڑی دیر میں یہ 313 کو پیروں کے نیچے مسل دوں گا، اس کے بعد جشن منایا جائے گا، شراب پی جائے گی، ناچنے والی عورتیں ناچیں گی۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم، اس ظالم کو کیا معلوم تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یہ کوشش آج کے زمانے میں بھی کی جا رہی ہے، یہ کوشش آج کے زمانے میں بھی۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی 2-4 دن پہلے کا، جب ہمارے لوگ وقف بل کے حوالے سے جنتر منتر پہ دہلی میں جا کے بیٹھے، تو وہی ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والا سب سے بڑا آتنکوادی یتیم نرسنگ آنند وہ نکل کے پھر میدان میں سامنے آیا۔ اس نے کہا بس مجھے اجازت دے دو، میں دنیا سے پورے اسلام کو، صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں ابے جاہل، اپنے باپ ابو جہل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، یہ تیری کوئی نئی کوشش نہیں ہے، تو اس سے پہلے تیرے باپ ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر لی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اسلام نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی بوبرے گا۔ بات اگر میرے اسلام کی ہے تو یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم ہم نے گردنیں کٹائی ہے، مگر اسپین کی سرزمین پر بھی اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا ہے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ آج اس ملک کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جس لیول پر کوشش کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے نہیں کی۔ حالات اتنے کیوں بگڑے معلوم ہے آپ کو؟ ہمیں 2 چیزوں پہ کوشش کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی، حالات بگڑ گئے۔ بدل بھی سکتے ہیں، انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ کا ذہن حاضر ہے میری بات پر؟ آپ کی توجہ ہے؟ مجھے کوئی کرامت نہیں آتی ہے سنانا، میرے کو کوئی قصے کہانی یاد نہیں ہے، جو کام کی باتیں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حالات آج بھی بدل سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ قرآن میں کہا اللہ نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تب تک نہ ملک کے حالات بدلیں گے، نہ سماج کے حالات بدلیں گے، نہ خاندان کے حالات بدلیں گے، نہ ہماری آنے والی نسل کے حالات بدلیں گے، جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں حالات بدلنا ہے۔ مگر حیرانی کی بات ہے ہمیں آج تک یہ احساس نہیں ہے۔ ہمارے صبح و شام کیسے گزر رہی ہے؟ ہمارے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں؟ ہم نے بس موبائل پر نیوز دیکھ لی، 1 سیکنڈ کا افسوس کیا اور نیوز آگے بڑھا دی، یہی ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھائیے ابو داؤد اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جسے امت کی فکر نہ ہو، جو ایک صبح بھی اس حال میں کرے کہ قوم کی پرواہ نہ ہو، امت کی پرواہ نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک صبح من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جسے قوم کی پرواہ نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا پرواہ ہے قوم کی؟ آپ کو بتائیے،
نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ، جتنا حسد آج ہمارے یہاں ہے کسی اور کے یہاں نہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپنے اسٹاف کے لوگوں سے بھی کئی جگہ کہتا ہوں، جہاں سمجھ میں آتا ہے نا جلسے کے پوسٹر پر ہی لڑائی ہو گئی، جلسے کے پوسٹر پر لڑائی ہو گئی۔ کتنے ہمارے اسٹاف کے لوگ جلسے میں نہیں آتے، نہیں صاحب میرا نام نیچے آ گیا، میرا نام اوپر کیوں آ گیا، میرے نام کے ساتھ القابات زیادہ کیوں؟ یار خدا کے بندو، اتنی سی بات سمجھنے والی ہے، اگر جلسے میں کسی کا نام بہت بڑا لکھ دیا جائے تو پوسٹر میں نام بڑا ہونے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ جلسے کے پوسٹر میں بڑا نام پڑھنے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بناتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھدار سلیقہ مند خاندانی انسان جس کے دل میں واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کا درد ہو نا، مجھے لگتا ہے وہ اس بات پر کبھی توجہ نہیں دے گا میرا نام پوسٹر میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ دور گزر چکا ہے، اب نیا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دور بدل گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں حالات میری قوم کے بہتر ہوں تو تیزی کے ساتھ دور کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیجئے۔ جتنی تیزی کے ساتھ دوڑ آگے بڑھ رہا ہے، مگر جس طرح چلتے رہے، آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کے لاکھوں جوانوں کا ایمان انجینئر مرزا نے تباہ و برباد کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ لاکھوں نوجوانوں کا ایمان انجینئر مرزا جیسے جاہل ان پڑھ گوار نے میری قوم کے کتنے لوگوں کے ایمان کو ضائع کر دیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے تمہیں انجینئر مرزا کا جواب سننے کی ضرورت ہے؟ ارے جن کے پاس فتاوی رضویہ ہو، جن کے پاس اعلیٰ حضرت کا دیوان ہو، جن کے پاس مفتی اعظم کے جلوے ہوں، جن کے پاس حضور تاج الشریعہ کی نسبت ہو، کیا انجینئر جیسے جاہل کا بیان سننے کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، باز آ جائیے اگر چاہتے ہیں ایمان سلامت رہے۔ انجینئر مرزا ایک جاہل، ایک گوار کا نام ہے جس نے کسی عالم کے پاس جا کر نہ قرآن کے اصول پڑھے ہیں، نہ حدیث کے اصول پڑھے ہیں، نہ فقہ کے اصول پڑھے ہیں، صرف سستی شہرت کی خاطر میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ نہیں میرے عزیزو، آج یہ عہد کیجئے ہم جیئیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مریں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر۔ ہم کہاں چلتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک طرف سے یلغار ہے قوم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا دو چیزیں جس کی طرف آج ہم نے توجہ نہیں دی اور حالات اتنے بگڑ گئے۔ آپ کو معلوم ہے تبریز انصاری، آپ کو نام یاد ہوگا یہ، جس کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک حافظ قرآن محمد جنید ٹرین میں جا رہا تھا، تراویح پڑھا کے آخر میں اس کے گھر والے انتظار کر رہے تھے میرا بیٹا قرآن سنا کے آ رہا ہے۔ موب لنچنگ ہوئی، بعد میں کچھ ہوا؟ کچھ نہیں۔ جموں کشمیر کی سرزمین پر ہماری ایک بیٹی آصفہ کے نام سے، جس کے ساتھ کئی درندوں نے مل کر گینگ ریپ کیا، انصاف ملا؟ نہیں۔ پہلو خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انصاف ملا؟ نہیں۔ دہلی کی سڑکوں سے نجیب غائب ہو گیا، اس کی ماں سالوں سال روڈوں پر پھرتی رہی، انصاف ملا؟ نہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، یاد رکھیے گا ان ساری چیزوں جو دار و مدار ہے صرف اس بنیاد پر، جب تک قوم مسلم سیاست میں حصے داری کی بات نہیں کرے گی آپ کو انصاف کبھی نہیں ملے گا۔ دو چیزیں، ایک سیاست اور ایک ایجوکیشن۔ ان دونوں چیزوں پر اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو یقین جانیے حالات اور بگڑیں گے اور کسی بھی طرح آپ حالات کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں، ایک سیاست اور دوسری ایجوکیشن۔ کیوں صاحب ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں آپ؟ معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ قوم اتنی بزدل ہو گئی آج کی تاریخ میں، حوالدار بھی ہمارے علاقے سے گزر جاتا ہے نا، لوگ خوف کے مارے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہ پورا پولیس فورس لوگوں کا سروینٹ خادم ہے۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ ملک کا نظام سکون میں رہے۔ آقا نہیں ہے، مالک نہیں ہے،
اور آپ خادم نہیں ہو، یاد رکھو اس بات کو. یہ تمہارے سینوں میں بزدلی کیسی ہے، اپنے سینوں سے بزدلی نکالو. جس دل کے اندر محمد عربی کی محبت ہو وہ دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں، بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کرتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یا آپ کے سینے میں ڈر اور خوف کیسا ہے؟ نہیں، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہو اس کے سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں آتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. اور یہ بھی علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، جس کے دل میں دنیا کے لوگوں کا ڈر ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ دل دنیا کے تمام خوف سے بے خوف ہو جائے گا. تم اللہ کا خوف تو پیدا کرو. تم اگر اللہ کا خوف پیدا کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چاند کو دیکھ کر تمہاری نمازوں کا آغاز اور دوسرا چاند عید کا دیکھ کر مسجدیں ویران ہو جائیں. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا مسجدیں آباد ہوں گی، والدین راضی ہوں گے، اس سماج میں طلاق نہیں ہوگی، اس سماج کے اندر بیٹیوں کے حقوق پیروں کے نیچے پامال نہیں کیے جائیں گے. آج حالات خستہ سے خستہ ہوتی چلی جا رہی ہماری اور آپ کی. کیوں؟ ہم نے سیاست پر توجہ نہیں دی. آج حالت کیا معلوم ہے آپ کو؟ وقف بل کا مسئلہ چلا. اب آپ سوشل میڈیا کو کھنگال لیجئے، ہزاروں ایسے بیان دیے گئے قوم مسلم کے سامنے. تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہیں رہنا ہے تو رہو، ورنہ چلو یہاں سے ہجرت کرو، دوسرے ملک چلے جاؤ. وقف بل کا مسئلہ تمہارے حساب سے نہیں چلے گا. ہم سے کیا کہا گیا؟ نہیں چھوڑو یہاں سے، نکلو یہاں سے، چلے جاؤ. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے لوگ کرائے دار ہیں، جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا نکال دیا. میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا، مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نہیں ہے جو آپ نکال کر پھینک دیں گے. ہماری تاریخ رہی ہے جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نہیں ہے مسلمان جو آپ نکال دیں گے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جب یہ ملک انگریزوں کی غلامی کی چکی میں پیسا جاتا تھا، اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کسی اور نے نہیں، ہم نے دیا تاکہ یہ ملک آزاد ہو جائے، تاکہ ملک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ذات دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور حال یہ ہوا انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی. ان سے جا کے ایک انگریز آفیسر نے کہا تھا مولانا فضل حق خیر آبادی اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، تمہیں بڑا عہدہ دے دیا جائے گا. دنیا ہمیں خریدنے کی کوشش میں لگی ہے. آج اتنے سستے نہیں ہیں جو ہم بک جائیں گے، اس لیے کہ ہم بک چکے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں، ہم بک چکے ہیں حضور غوث اعظم کے نام پر. اب ہمیں خریدنے کی کوشش نہ کی جائے. مولانا فضل حق خیر آبادی سے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہیں عہدہ ملے گا، منصب ملے گا. علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا تھا اور کہا تھا ظالم، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. لعنت ہے تجھ پر اور تیری دولت پر. یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارے قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں. ہمارے قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہی ملک ہے. ہماری قربانیوں کو انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ نام اگر کسی کے نظر آئیں گے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے نظر آئیں گے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں.
ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. ہم سے یہ گلہ کیا جا رہا، ہم سے ہندوستان کی سرزمین پر. آپ کو معلوم ہے اشفاق اللہ خان اس ملک کی آزادی کا ایک بہت بڑا نام. اشفاق اللہ خان بھی اسی مہم کا حصہ تھے. انگریزوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کے جسم پر باضابطہ جلایا. ان کے جسم کو، پورے جسم کی کھال جلانے کے بعد انگریزوں نے ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا اور کہا وقت اب بھی ہے، ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. جانتے ہو جب ایسا حال تھا، ایسے عالم میں بھی مسکرا کے اشفاق اللہ خان نے کہا تھا ظالموں تمہیں جتنا ٹورچر کرنا ہے کر لو، مگر یاد رکھو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. کوشش کر لو تم اپنی، لیکن یاد رکھنا کوئی مسلمان نہ تم سے ڈرتا ہے نہ دبتا ہے. یہ اور بات ہے بظاہر پاور تمہارے پاس ہے، مگر یاد رکھنا ہم بھی بدر والے ہیں. جب اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں رہتے 313 ہیں، مگر اللہ 5000 فرشتوں کا لشکر ہماری مدد کے لیے بدر میں نازل فرما دیتا. آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ چونکہ آج آپ کھڑے ہو ہی نہیں رہے ہیں. جب ایک کلمہ پڑھنے والا قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو اسی ملک کی آزادی کے نام پر کہاں مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے غدار کہہ کے پھانسی دی اور کہا غدار ہیں یہ پھانسی دی جائے گی. روڈ پر لوگوں کو جمع کیا، رمضان کا مہینہ ہے، اور ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا. انگریزوں نے لٹکا دیا تختہ دار پر اور اس کے بعد کہا مولانا اب تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. انہوں نے مسکرا کے کہا تھا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. 75 سال کا زمانہ گزر گیا اس ملک کی آزادی کا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک سیاسی طور پر غلامی کی. کبھی لیڈرشپ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں خیال نہیں آیا. حیرانی کی بات ہے 2025 میں بھی ہمارے لوگ دریاں بچھا رہے ہیں، فرش بچھا رہے ہیں، دوسروں کے لیے اسٹیج لگا رہے ہیں، اور ان کو اسٹیج پر بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایسی کتنی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں. فلیکس لگا رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے بیٹھ کر غلط بیان سن کے بھی مجبوری میں تالی بجا رہے ہیں. اے خدا